کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد میں شکر گزار ہاں اج دی اس کانفرنس دے منتظم انتہائی قابل احترام محترم جناب مولانا قاری محمد سلیم ساجد رحمانی صاحب اور محترم بھائی حافظ عامر شہزاد گہلم نوی صاحب اور قائد ضلع حضرت مولانا سردار عبدالستار ندیم صاحب حفظہم اللہ تعالی، اور تمام منتظمین احباب جماعت دا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال جنہ دے نال ملاقات اور زیارت دا موقع ملیا، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سب دی محبت نو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ تفصیلی خطابات نوجوان علماء کرام تساں احباب دے سامنے کرنگے، میں مختصر وقت دے اندر چند معروضات اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں۔ جس طرح کہ تسی جان دے ہو ربیع الاول دا مہینہ جا رہے ہیں، اور اس مہینے دے اندر عمومی طور تے سیرت النبی دے عنوان تے، سورت النبی دے عنوان تے یا میلاد دے عنوان تے محفلاں، مجلساں، جلسے، کانفرنساں، اور حکومت پاکستان نے بھی عشرہ رحمت للعالمین منان دا اعلان کیتا ہے،
اور ویسے بھی شاید ساڈے معاشرے دی یہ بد نصیبی ہے کہ ایک کلچر بن گیا کہ اسی ہر چیز نو منان تک ہی اکتفا اور محدود رہنے. مدرز ڈے، فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے اور ہن سرکار دا بھی ڈے، یعنی ایک دن مناؤ اس تو بعد سارا سال کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ ساری دنیا یہ بات جان دی ہے مناؤ یا نہ مناؤ، لیکن اپنان تو بغیر چھٹکارا نہیں. سیرت نو اپنان تو بغیر نہ گزارا ہے نہ چھٹکارا ہے. اور خوش نصیبی ہے اس امت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے پیغمبر دی زندگی نو ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ بنا کے پھر سانو بہت کسے بڑی مشکل دے اندر مبتلا نہیں کیتا، بلکہ ایسیاں آسانیاں پیدا فرمائیاں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی صورت دے اندر عظیم نعمت اور احسان کر کے اس امت دے اوپر کہ جنہاں نے دن رات دی انتھک محنت اور کوشش کر کے نبی پاک علیہ السلام دے کردار اور سیرت نو جمع کیتا. اج ساڑھے کول پیغمبر دی پوری زندگی موجود ہے. کس پیغمبر دی؟ جڑا پیغمبر اس دنیا تے عظیم انقلاب لے کے آیا، جس نبی نے رب دی منادی سنا دی تھی، حقانیت دی آواز لگا دی تھی، توحید دے جھنڈے گڑ دیتے، باطل دے پرچم اکھاڑ دیتے. جس پیغمبر دی آمد دے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا، زلالت نو منہ دکھانی پئی، بد اخلاقی دا نام نہ رہیا، گناہاں دا کم نہ رہیا، بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے، شراب خانے برباد ہو گئے. میرا پیغمبر اس دنیا تے آیا، صلیباں ٹوٹ گئیاں، شیطانی فوجاں نس گئیاں. ایک عجیب اللہ ذوالجلال نے فضا قائم کی تھی کہ اندھیرے ختم ہو گئے، ہر طرف کتاب و سنت دے اجالے ہی اجالے ہو گئے، دلاں دی بنجر زمین زرخیز ہو گئی. میرا پیغمبر اس دنیا تے آیا، رحمت دیاں بدلیاں چھا گئیاں، لطف و کرم دا ایک نواں آسمان بنیا، فیوز و برکات دیاں مسلہ دھار بارشاں برسن لگ پئی. کہہ دیو سبحان اللہ، ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے تو اللہ ذوالجلال نے آپ دی آمد دا ذکر فرمایا. حضرات ذرا توجہ کرنا، اجمالن میرے پیغمبر دی زندگی دا ذکر کیتا جا رہا ہے. آپ ہی تسی اندازہ لگاؤ کہ میرا پیغمبر منن منان تک آیا ہے یا اپنان دے نال بھی پیغمبر دی سیرت دا کوئی تعلق ہے. مالک کائنات نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سارے نہیں بول دے، ایک باری اونچی کہہ دو سبحان اللہ. حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ ذوالجلال نے مومنہ دے اوپر احسان کیتا کہ پیغمبر ایک پورا ضابطہ حیات
کتاب و سنت دی روشنی دے اندر لے کے آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات دے اندر آکے جہالتاں نو ختم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور کائنات دے امام نے علم دی روشنی دے نال پوری کائنات دے مشرق و مغرب شمال و جنوب نو سیراب فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والے لوگاں واسطے عظیم احسان صورت دے اندر بن کے آئے کہ پیغمبر دی بولی نو اللہ ذوالجلال نے اپنی بولی قرار دے دیتا۔ ذرا توجہ کرنا اور محبت دا اظہار کرنا، تائیں تے کہنے والا اس بات دا تذکرہ کر گیا، اس بات دا اظہار کر گیا، سونا بولے تے بندے سپارے، سونا بولے تے بندے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ کہہ چھڑو ایک دفعہ اللہ اکبر۔ سونا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سونا بولے تے بندے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو، سونا بولے تے بندے سپارے، کجا علم تورانی، کجا شان اسرا، کجا دشت ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اللہ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ۔ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں، گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں، کلیسا میں آتش کدا میں، زمین پہ فلک پہ حرم میں، عرب میں عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے، سونا بولے تے بندے سپارے، میرے آقا دی گفتار ویکھو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتار اور کردار اللہ اکبر کبیرہ، دشمناں نے بھی تعریف کی تھی، ویریاں نے بھی تعریف کی تھی، ویریاں نے بھی تعریف کی تھی، کملی والے دا کردار ویکھو۔ اللہ سبحان اللہ نہیں کہیں دے کی گل، ایک باری اینا مطلب ہے کہ تسیں سبحان اللہ ادوں اچھی کہیں دے ہو جدوں تواڈے ہاتھ کھڑے کرائے جان، پھر ایک ہاتھ چوک کے کہو ہاں سبحان اللہ۔ ابھی لوگ گل میری سچی نہیں، حضرات نہیں ہون ہاتھ چکن تو بغیر کہو سبحان اللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف ویریاں نے کس طرح کی تھی، بات ذرا میں بڑے مختصر انداز دے نال بیان کرنی چاہ رہا، لیکن میری یہ تمنا اور خواہش ہے کہ جتنی بھی بات کراں وہ میرے واسطے بھی اور تواڈے واسطے دنیا اور آخرت دے اندر فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اے فرماندے نے ویریاں نے تعریف کی تھی نبی پاک دے کردار دی کس انداز دے نال، اللہ اکبر، اور میرے موجودی میرے عام دا مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسلام قبول کرنے تو پہلے ابو جہل دے نال میری بڑی دوستی، بڑی یاری اور بڑا تعلق سی۔ میں جدوں بھی مکہ المکرمہ دے اندر جانا ابو جہل دے کول جا کے ٹھہرنا، ابو جہل دے کول رات نو قیام کرنا، اللہ اکبر، بات بڑی محبت دے نال اور بڑی توجہ دے نال سن والی صحابی رسول بیان کردائے۔ فرماندے نے میں مکے دے اندر گیا، رات میں ٹھہرے ابو جہل دے کول، صبح دا وقت ہویا، ابو جہل کہندا ہے مغیرہ آذرا چلیے باہر پھرن، باہر اسی نکلے، مکے دی ایک گلی اور بازار دے اندر اسی جا رہے ہیں، سامنے اسی دیکھیا کہ ایک ہستی آ رہی ہے، ایک انسان، ایک بندہ آ رہے آئے، وہ چل دیا جس وقت قریب آئے ابو جہل دے کول آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہ لوگوں وہ کوئی عام ہستی نہیں سی، وہ سن جناب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نبی پاک علیہ السلام ساڑھے کول آئے آ کے ٹھہر گئے، آپ نے فرمایا اوے ابو جال مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے، میں نے اللہ ذوالجلال دا نبی تسلیم کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جال نے جدوں اتنی بات سنی تے ابو جال اگوں کہن لگے آئے واللہ لو اعلمو انک رسول اللہ لاتبعتکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا جس دن میں نو اس بات دا پتہ لگ گیا، جس دن میں نو اس بات دا علم ہو گیا کہ تو واقعی اللہ ذوالجلال دا نبی ہے، واقعی اللہ ذوالجلال دا سچا نبی ہے، اللہ دی قسم ہے میں ضرور تیری پیروی کرانگا، ضرور میں تیری بات نو تسلیم کرانگا، ضرور میں تیرے نقش قدم تے چلانگا۔ مینوں پتہ ہی نہیں تو نبی ہے بھی کہ نہیں، میں کیویں تیری بات نو من لواں، جس دن میں نو پتہ لگ گیا میں تیرے نال وعدہ کر رہا کہ ضرور تیری بات من لواں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات کیتی ہے، سرکار مدینہ کچھ دیر ٹھہرے، آپ تشریف لے کے چلے گئے، ابو جال میرے نال اگے چل پیا، حضرت مغیرہ فرماندے نے ابو جال اگے جا کے کہن لگیا اوے مغیرہ اس ہستی نو جاننے کون ہے اے ہستی؟ میں کیا اے کون ہے؟ کہندہ ایدہ نام محمد۔ انہیں نہیں سی پڑھے اسی تے پڑھیے صلی اللہ ہو، اچھی کہو ذرا سارے مل کے صلی اللہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہندہ ایدہ اے دعویٰ ہے کہ میں اللہ ذوالجلال دا نبی ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے، اپنی نبوت نو منوان واسطے، اللہ دی توحید دی دعوت دین واسطے ایک دن رات محنت کردہ ہے، گلی گلی کوچے دے اندر پھردہ ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، رب ذوالجلال دی قسم ہے او پیغمبر دے امتی ہو، کس بات دیاں گلاں کریے تے کنوں گلاں کریے، پوری امت جس زوال دا شکار ہے، شاید تاریخ دے اندر ساڑی حالت لوگاں نے ایسی نہ دیکھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک قادیاں تبلیغانے تے قادہ عملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تبلیغ تے اے ہے جڑی میرے پیغمبر نے انفرادی طور تے کی دیئے، ساڑے تے اے تھے جناب لوگ مر جاندے نے، کھپ جاندے نے، اشتہار لگاؤندے نے، اعلام کر دے نے، پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کر دے نے، پیسے نو خرچ کر دے نے، پھر بڑے پروٹوکول دے اندر حضرت صاحب تشریف لے کے ہوندے نے، اسٹیج دے اوپر بیٹھ کے اس طرح جناب جتیاں دے وچ دال تقسیم کر رہے نے، اس طرح نفرتاں پھیلا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جال کہندہ ہے اے نبوت دا دعویٰ کر کے دن رات محنت کر رہے آئے، کہندہ میں نو اللہ دا نبی تسلیم کر لو، اللہ ذوالجلال ایک اللہ ذوالجلال دے عبادت گزار بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نو آکھیا کہ میں تینو جامدہ نہیں، تیری نبوت نہیں جامدہ، میں نو پتہ ہی نہیں تینو نبوت ملی ہے کہ نہیں ملی، یعنی میں نو ٹالن واسطے اتنی بات کہہ دیتی ہے۔ اوے مغیرہ آج میں تینو سچی گل دساں، آج میں تینو حقائق تے مبنی بات دساں۔ اے مغیرہ میں تینو دساں میں نو کنہ کو جاننا۔ حضرت مغیرہ فرماتے نے دس ابو جال، توجہ کرے جدرا میری بات دے اوپر۔ ابو جال نے جواب کی دیتا ہے، کہندہ واللہ لعالمو انہو لرسول اللہ۔ اوے مغیرہ میں اللہ ذوالجلال دی عظمت دی قسم اٹھا کے کہنا، اوے مغیرہ میں دل دیاں آخری گہرائیاں تک جاننا کہ اے اللہ دا سچا نبی ہے، سچا نبی اللہ ذوالجلال دا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو جال کہہ رہے ہیں، اس امت دا طاغوت اکبر کہہ رہے ہیں، اسلام دا سب تو بڑا دشمن کہہ رہے ہیں، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اللہ اکبر۔ ساڑی تے تعریف ساڑے گھر والے نہیں کر دے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، میرے پیغمبر علیہ السلام دی تعریف ابو جال کردہ پیا، ویریاں نے بھی تعریف کی تھی، ویریاں نے بھی تعریف کی تھی، کملی والے دا کردار ویکھو،
بے زبانانو کلمے پڑھائے بے زبانانو کلمے پڑھائے اچھے سرنی میں آندے کرائے گورے کالے برابر بٹھائے گورے کالے برابر بٹھائے شاہ بطحا دا دربار ویکھو او میرا پیغمبر علیہ السلام اوے آمینہ دے لال دے متعلق اسلام دا اور پیغمبر دا سب تو بڑا دشمن اور ویری بھی اے بات قیم دے اوپر مجبور ہو گیا کہیں دا اللہ دی قسم میں جاننا کہ اللہ ذو الجلال دا سچا نبی ہے حضرت مغیرہ فرمان لگے ابو جالے کی گل ہوئی اجے 2 منٹ نہیں گزرے تو او دے سامنے قسم اٹھا کے اے بات کہی ہے کہ میں نوں پتہ ہی کوئی نہیں وہ تھوڑی دور گئے نے تو قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں جاننا اے اللہ دا سچا نبی ہے اے ابو جال ماجرا کیے گل کیے اللہ اکبر کبیرہ تے ابو جال نے جڑا جواب دیتا ہے وہ میرے پیارے مسلمان بھائیو اللہ اکبر آؤ میں تو انہوں دساں جب ابو جال مسلمان کیوں نہیں سی ہویا انہیں کلمہ کیوں نہیں سی پڑھیا ابو جال کہندہ مغیرہ جاننا ہے کلمہ پڑھن دا مطلب کی ہے کلمہ پڑھنے دا مطلب کی ہے دا واقف ہے تو وہ واقف سی ساڑھے ورگا ہوندہ دے پتہ نہیں انہیں کڈی لمبی تسبیح پڑھی ہوندی روزانہ دے کئی ہزار وری کلمہ شریف دے ورد کردہ حضرات رات توجہ کرنا ایتھے پیغمبر دی امت ماشاءاللہ کلمہ شریف دے ورد کرن والی لیکن نبی دی ایک بھی گل نہ منن والی کیسے امتی ہو میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا اور ابو جال نے کلمہ کیوں نہیں پڑھیا کہندہ اوے مغیرہ بن شعبہ اوے مغیرہ تو دیکھنا میری حالت میری کیفیت میرے مقام اور مرتبے نو مکہ المکرمہ دے اندر کسے دا اختلاف ہو جائے کسے دی لڑائی ہو جائے کسے دا جھگڑا ہو جائے لوگ آ جان میرے دروازے تے میرے ڈیرے تے آ جان میرے گھر دے اندر آ جان پنچایت لے کے آ جان اللہ اکبر کبیرہ تے جس پنچایت دا فیصلہ میں کر دواں انہوں دوبارہ کوئی چیلنج نہیں کر سکدا یعنی میرے فیصلے نو اس پورے علاقے دے اندر سپریم حیثیت حاصل ہے اے مغیرہ بن شعبہ اوے تینوں پتہ ہی نہیں کلمہ پڑھن دا مطلب کیے نبی دا کلمہ پڑھن دا مطلب ہوئے گا کہ جس دن پڑھ لیا میں کلمہ اس دن پھر برادریاں دے فیصلے پھر پنچایتاں دے فیصلے پھر قبیلیاں دے فیصلے پھر پنڈا اور شہراں دے فیصلے اللہ اکبر پھر پنڈا اور شہراں دے فیصلے پھر علاقیاں دے فیصلے ابو جال نہیں کرے گا ذرا توجہ میری طرف کرنا اللہ اکبر کبیرہ ابو جال کی گل کہہ رہے ہیں ابو جال کی کہہ رہے ہیں کہندہ ہے پھر لوگاں دے فیصلے ابو جال نہیں کرے گا ابو جال دے اپنے فیصلے بھی کرے گا تے جناب محمد کریم ہی کرے گا صلی اللہ پڑھ لو علیہ وآلہ وسلم ابو جال دے اپنے فیصلے بھی نبی پاک کرنگے اے ہے کلمہ پڑھن دا مطلب ساڑھے فیصلے بھی نبی پاک ہی کر دیں نبی پاک کو نہیں کروانے اگر کروان دے ہوتے شکر کرو اگر اپنیاں مردیاں کر دے ہوتے پھر جناب فکر کرو اللہ اکبر حضرات گلاں دا کی ہے گلاں تے ہر بندہ ود تو ود کر لیندہ ہے توجہ کرنا ذرا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا ابو جال نے کلمہ اس واسطے نہیں پڑھیا کہ نبی دی من نہیں پائے گی تو کلے منام تے اکتفا کر دیتا اور کلے ابو جال دی بات نہیں ایویں ابو جال گلہ نہیں سی کردہ میرے رب نے قرآن دے اندر بھی یہ ضابطہ بیان کر دیتا اے اصول بیان کر دیتا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا غور کرنا، فرمایا او میرے سونیاں جڑا تیرے نام دے نعرے تے بڑے لگاندا ہے، عشق اور محبت دے اظہار تے بڑے کردا ہے، لیکن تینوں اپنا جج تسلیم نہیں کردا، تینوں اپنا فیصل اور منصف تسلیم نہیں کردا۔ مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے میں اس بندے دے امام نو تسلیم نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میرے مسلمان بھائیو، اور اے ہوئی طریقہ پیغمبر دے صحابہ نے اختیار کیتا۔ اللہ ذو الجلال دی قسم ہے دنیا تے چمک دے ہوئے ستارے بن گئے۔ آج 1400 سال پہلے بھی اللہ اکبر کردار دے آسمان دے اوپر میرے پیغمبر دے صحابہ چمک بھی رہنے، سر چڑھ کے بول بھی رہنے۔ توجہ کرنا، آج بھی دیکھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، انہاں دے کول آیا ایک بندہ مسئلہ پوچھن واسطے، مسئلہ دریافت کرن واسطے، اور کی مسئلہ پوچھدا ہے؟ بات ذرا بڑی محبت دے نالے بھی سنن والی۔ اب بندہ آگے پوچھدا ہے، اے امیر المومنین جی، ایک بی بی گئی ہے بیت اللہ دا حج کرنے واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ کو دعا کرو ہاں کہ اللہ بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے۔ اونچی آمین کہہ دیو، جدا ارادہ ہے چلو وہی کہہ چھڑے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا تے چاچا جی کول تشریف فرمانے، چاچا جی کرامت حکم فرما رہے نے، انہاں دے حکم دی تعمیل کردہ چلا جاواں۔ گلیوں دی مدینے دی، گلیوں دی مدینے دی، ٹورن داتا مزہ آوندا۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ گلیوں دی مدینے دی، ٹورن داتا مزہ آوندا، اے باغوں دے کھجوراں دے، اے باغوں دے کھجوراں دے، پھرن داتا مزہ آوندا۔ مرن تمہیں نہیں ڈردا، مرن تمہیں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی ہے۔ مرن تمہیں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی ہے۔ پر قبر ہوندی باقی دے وچے، قبر ہوندی باقی دے وچی، مرن داتا مزہ آوندا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولا کہ اس بندے نے مسئلہ پوچھیا ہے، کہندا جی ایک بی بی گئی ہے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنے واسطے، انہیں عرفات دے اندر سارا دن بھی گزار لیا، منہ دے اندر انہیں رات نو قیام بھی کر لیا، اور انہیں مزدلفے دے اندر رات نو قیام بھی کر لیا، منہ دے اندر آگے رات جناب جمرات نو کنکریاں بھی مار لیاں، انہیں سارے حج دے ارکان نو پورا کر لیا کہ ایک رکن اور ایک حصہ باقی رہ گیا جنہوں طواف ودا کیا جاندہ ہے۔ طواف ودا باقی رہ گیا کہ اس بی بی دے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے۔ اے امیر المومنین جی دسو کتاب و سنت دے مطابق اس بی بی نو کی کرنا چاہیے ہے؟ اسے حالت دے اندر طواف کرے گی یا انتظار کرے گی یا طواف کرنے تو بغیر ہی واپس آ جائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اپنے دل دے اندر میری بات نو جگہ دینا۔ دنیا دے کسے عام عالم دین دے کولو، اللہ اکبر، وہ دنیا دے کسے عام مفتی دے کولو مسئلہ پوچھن واسطے نہیں آئی۔ او عمر ابن خطاب، او عمر ابن خطاب کہ اج بھی لندن دے اندر عمر لاس دے نام دے بنے ہوئے قوانین اسلام دا دشمن منن تے اور فالو کرم تے مجبور ہے۔ اس عمر دی بات کر رہے ہیں جدے متعلق برنارڈ شاہ انگریز مورخ نے کہا سی کہ اگر دوسرا عمر دنیا تے آ جاندہ
اسلام تو علاوہ کوئی مذہب نظر نہ ہوندا۔ اس عمر ابن خطاب دی بات کر رہے ہیں کہ جس دن لاہور دے مسلمان نکلے تحریک پاکستان دے موقع تے انگریز سرکار نو للکار دے ہوئے یہ بات کہی، او انگریز سرکار اگر اسی سارے بار نکل آئے چنگیز خان اور ہلاکو خان دی یاد نو تازہ کر دواں گے۔ اس وقت ہندوؤں دا رہنما جواہر لال نہرو بولیا، اوے مسلمانوں شرم کرو، اتنے اپنے اسلاف تو دور چلے گئے ہو، تو انہوں پتہ ہی نہیں تواڈی تاریخ کتنی تابناک اور روشن ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تو انہوں اس بات دا علم ہی نہیں۔ اگر تو انہوں پتہ ہوندا تسی کبھی بھی چنگیز خان اور ہلاکو خان دے نام دیاں دھمکیاں نہ لگان دے، وہ تسی جان دے نہیں تواڈی تاریخ دے اندر تے ایک عمر ابن خطاب بھی موجود ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر تکبیر، ہاتھوں کا بلند کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان عمر بن خطاب۔ حضرات ذرا توجہ کریں، بس صاحب ہونے میری تقریر جو نعرہ نہ لگایا جائے، میرے کو ٹائم تھوڑا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ عمر ابن خطاب جدے متعلق کہنے والا اپنی محبت دا اظہار کر گیا ہوئے، عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاریے، عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری ہے، عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاریے، عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری ہے، کمی آپی دسے آمن اپنی اوقاتاں، عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں، او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے، بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے، ابن خطابی جو بولن لئی لب کھول دائے، کئی ویری بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے، کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں۔ اس عمر ابن خطاب دے کولوں مسئلہ پوچھے آئے، اللہ اکبر، جدے علم دی گواہی آمینہ دے لال نے اپنی زبان نبوت دے نال دیتی ہے، اٹھاؤ بخاری۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، لیکن جناب عمر دا ذرا جواب سن لیا جے۔ آپ نے فرمایا کہ طواف وداع اے حج دا بڑا اہم ترین رکن ہے، اس واسطے میرے علم دے مطابق، میری دانست اور میری سوچ دے مطابق، میرے فہم دے مطابق اس بی بی نو چاہیے اوتھے ٹھہر جائے، انتظار کرے، جدو دی حالت ٹھیک ہو جائے گی وہ طواف وداع کرے گی، اس تو بعد واپس جائے گی تے پھر او دا حج مکمل ہوئے گا۔ یہ سارا کام انہوں کرنا پائے گا، پھر او دا حج مکمل ہوئے گا۔ اس بندے نے اوتھے کھلوتے ہی ایک دوجہ سوال کر دی، کہیں لگے امیر المومنین جی اے سوال میں آمینہ دلال کولوں بھی پوچھے آس، نبی پاک علیہ السلام دے کولوں بھی پوچھے، اچھا تے پھر نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا سی؟ کہندہ جی کون احمد تاجدار نے فرمایا سی کہ کوئی ضرورت نہیں اس بی بی نو انتظار کرن دی، اگر کوئی ایسی حالت اور کیفیت پیدا ہو گئی ہے انہوں چاہیے وہ واپس چلی جائے، او دا حج قبول ہو جائے گا، چلی جائے واپس، وہ دا حج قبول ہو جائے گا۔ اے امیر المومنین میں نو دسو میں ہن تواڈی بات مننا یا آمینہ دے لال دی بات مننا؟ آپ فرمان نے تھے ٹھہر جا، میں تینو ہنے جواب دینا۔ جلاد نو بلایا، فرمان لگے جا کوڑا لے کے آ، او کوڑا لے کے آیا۔ 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے، نبی دے عظیم صحابی نے کوڑے نو اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ لیا، ماریا ایک زناٹے دار گھوڑا، ایک کوڑا، اس بندے نو تے دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں، رون لگ پیا تے رو کے کہن لگیا امیر المومنین جی جواب تو آڈا غلط ہے، سزا مینوں دے رہے ہو۔
جواب تو انو نہیں آیا، صدا مینوں دے رہے ہو۔ وہ چاہیدہ تے ایسی کہ تسی فوری طور تے اپنی بات دینا رجوع کر لیں دے، تسی الٹا مینوں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات امیر المومنین نے جواب کی دیتا ہے، توجہ کرنا ذرا۔ آپ فرماندے نے رجوع تے میں کر لیا، رجوع تے میں کر لیا، اس وقت ہی پیغمبر دے فرمان نو میں تسلیم کر لیا۔ سمعنا و اطعنا، سر تسلیم خم جو مزاج یار میں مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوے میری کی مجال یا میری کی حیثیت ہے کہ میں پیغمبر دے فرمان دے کے اڑ سکا، من تے میں لیا اسے وقت، لیکن تینوں میں صدا اس واسطے دے رہے ہیں، تیرے اندر جرت پیدا کیویں ہوئی، جرت پیدا کیویں ہوئی؟ اگر آمینہ دے لال دے کولوں تو مسئلہ پوچھ لیا سی، پھر میرے کول کی لین واسطے آیا سی؟ نبی پاک علیہ السلام دے کولوں پوچھ لیا سی، تسلی نہیں سی ہوئی؟ کوئی کمی رہ گئی سی؟ میرے پیغمبر نے صحیح بات نہیں سی دسی؟ میرے کول کی لینا ہے؟ تینوں میں صدا اس واسطے دے رہا تاکہ قیامت تک آن والے مفتیاں نو پتہ چل جائے، ممبر و محراب دے وارثاں نو پتہ چل جائے، جڑے سپیکر دے اگے کھڑے ہو جانتے اپنے آپ تو باہر ہو جاندے نے، قیامت تک آن والے منصفاں اور ججاں نو پتہ چل جائے، قاضیاں نو پتہ چل جائے کہ نبی دے فرمان دے آ جان تو بعد پھر جڑا کسے اور دے کول مسئلہ پوچھن واسطے بھی جائے گا، او دا جواب دلائل دے نال نہیں بلکہ کوڑیاں دے نال دیتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان عمر بن خطاب، حضرت مولانا رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب، حضرات سردار عبدالستان ندیم صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث آرمی پاکستان۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، انہوں بند کر دیوں۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ امتی 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 کنوں کہندے نے جدا کلمہ پڑھی دے او دی گل وی بولو بولو، مرضی تے اپنی کرنی ہے لیکن بول تے چھڈو، جدا کلمہ پڑھی دے او دی گل وی منی دی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے منن دا حق ادا کر دیتا، اور جڑے لوگ گل منن گے انہاں نوں ملے گا کی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ اکبر۔ تے منن والے آنے حق کیویں ادا کیتا ہے؟ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا۔ ایک باری اچھی کہہ دیو، سارے نہیں بول دے، سارے کہہ دیو۔ مینوں بہتے بندے نظر نہیں آ رہے، مینوں پتہ نہیں لگ رہے، اپنی ایمانداری نال کہہ دیو۔ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا تو خواب میں دکھا دے، اے مولا تو خواب میں دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ عنبر سے بہتر وہ قطرے تھے جو گرتے تھے پیشانی سے، عنبر سے بہتر وہ قطرے تھے جو گرتے تھے پیشانی سے، کتنا اعلیٰ خوشبو والا، کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی والے کا۔
کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی والے کا، آل نبی اولاد علی کی شان بڑی نرالی ہے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات اللہ ذرا توجہ کرنا، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس دیوانہ کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس امتی کملی والے کا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دا سچا امتی بنائے، ساڑھے قول اور فعل دا تضاد اللہ ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔